کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 24ویں باب میں سے سنیں گے۔ اسی دن ان میں سے 2 شاگرد آموس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 گلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلیوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ہی ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں میں اس میں واقع ہوئی تھیں؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولیں کہ ہم نے فرشتوں کی رویا دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا، اے نافہمو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد، ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اتوار سے ایسا معلوم ہوا کہ گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے باصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارے دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے، اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت اسے پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم پاشکا کے 3 اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ ان دنوں میں ہم پاشکائی ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کا تذکرہ، اس کی قیامت کی باتیں، پاشکائی برکت، زندہ یسوع کی برکات، زندہ یسوع کی جلالی زندگی پر بات چیت ہو رہی ہے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہے، بہت ہی ایمان کی تر و تازگی کا وسیلہ بنتے ہیں،
اور زندہ یسوع کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایام انتہائی بابرکت ہیں اور یہ خوشی اتنی بڑی ہے کہ ہم مسلسل 7 ہفتوں تک پاشکا کی اس خوشی کو مناتے رہتے ہیں، اور نہ صرف 7 ہفتوں تک بلکہ ہر اتوار ایک چھوٹی ایسٹر کہلاتی ہے۔ اتوار کی ہر عبادت، اتوار کی ہر پاک ماس ایک چھوٹی ایسٹر کہلاتی ہے، اور ہم اس خوشی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کی قیامت کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ان ایام کے اندر ہمیشہ رسولوں کے اعمال کی کتاب سے آپ سنتے ہیں، آج پطرس رسول بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ ان تمام فقیوں، فریسیوں، سردار کاہنوں کو بتاتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ مبدی حیات کو مصلوب کر دیا۔ آپ نے ہمارے خداوند یسوع ناصری کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ آپ نے زندگی کے سرچشمے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ پطرس کی بہت عمدہ تقریر ہے جو آج آپ نے رسولوں کے اعمال کی پہلی تلاوت میں سنی ہے۔ رسولوں کے اعمال کے اندر پطرس 3 دفعہ 3 تقریریں کرتا ہے، اور آج کی یہ تقریر جو ہے بہت جاندار ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑی دلیری اور جرت کے ساتھ جن لوگوں سے وہ ڈرے ہوئے تھے، جن لوگوں کی وجہ سے وہ سہمے ہوئے تھے، جن لوگوں کی وجہ سے وہ کمروں میں بند تھے، آج انہی کے سامنے اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پطرس رسول جو ہے وہ تمام کاہنوں، تمام فقیوں، فریسیوں کو یہ باور کروا رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے یسوع ناصری کو تختہ دار پر لٹکایا ہے، لیکن خدا نے جلال کے ساتھ اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ پہلے وہ ان کو روکتے تھے کہ یہ باتیں نہ کہیں، یہ تعلیم نہ دیں، اس نام کی منادی نہ کریں، اس قیامت کی گواہی سے باز رہیں، یہ اس کو نہ پھیلائیں، اور اس کی وجہ سے انہیں سزائیں بھی ہوئیں۔ لیکن آج پطرس جو ہے وہ بڑی بے باکی کے ساتھ، جرت کے ساتھ یہ باتیں ان کو بتاتا ہے، تو اب وہ سہم گئے ہیں۔ اس جرت اور دلیری کو دیکھ کر، اس بے باکی کو دیکھ کر اب وہ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان رسولوں کو، ان حواریوں کو کیسے روکا جائے۔ اب یہ رکنے والے نہیں ہیں، تو اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات خدا کی طرف سے ہے، اگر یہ لوگ خدا کے ساتھ ہیں، یا خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ جو تعلیم دے رہے ہیں یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا ان کی زبانوں کو استعمال کر رہا ہے، خدا ان کے ذہنوں کو استعمال کر رہا ہے، خدا ان کے بدنوں کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ کسی آدمی کی وجہ سے ہے تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، پطرس کی یہ خوبصورت تقریر، خداوند یسوع المسیح کی قیامت کی گواہی جرت اور دلیری کے ساتھ دینا اور بتانا
کہ آپ نے غلطی کی، لیکن خدا نے اسی یسوع ناصری کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہم اس قیامت کو مشہور کر رہے ہیں، اس قیامت کی تشہیر کر رہے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت جو پطرس رسول کے پہلے خط میں سے آپ نے سنی ہے، اور اس کا نقطہ جو خاص نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا فدیہ بے داغ اور بے عیب برہ، یعنی مسیح کے بیش خون سے دیا گیا ہے، سونے چاندی سے نہیں، کسی قیمتی دھات سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب برے کے پاک لہو سے آپ کی زندگیوں کو خریدا گیا ہے، آپ کی زندگیوں کا افزانہ دیا گیا ہے، مول لیا گیا ہے۔ آپ یسوع کے اس برے کے پاک لہو سے خریدے گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں یہ بات دوسروں کو پہنچانی چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے پاک لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ یسوع نے ہمیں اپنے پاک لہو سے مول لیا ہے، خرید لیا ہے، ہمارا افزانہ ہو چکا ہے، ہمارا کفارہ ہو چکا ہے، اور ہم اسی یسوع کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اسی کے ماننے والے ہیں۔ آج پطرس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ کی زندگیاں ایک بے عیب برے کے پاک لہو کے وسیلے سے بچائی گئی ہیں۔ آج کی پاک انجیل بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اہم ہے۔ یہ دنیا بھر میں بہت واقعہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اس واقعہ پر بہت سارے علماء جو ہیں وہ اپنے اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ اس واقعہ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ترین واقعہ ہے۔ جب دو شاگرد مایوسی کی حالت میں بے دل ہو کر واپس اپنے گاؤں آموس کو جا رہے ہیں، یہ آموس کی راہ پر واقعہ ہوتا ہے کہ جب یہ شاگرد سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی کہانی ختم ہو گئی ہے، یسوع مصلوب ہو چکا ہے، یسوع کی تعلیم اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اور وہ مایوسی، بے دلی اور نا امیدی کے ساتھ تھکے ہارے، بڑے بے چارگی کی حالت میں آہستہ آہستہ اپنے گاؤں آموس کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑے ہی افسردہ ہیں، پریشان ہیں کہ ہم تو یسوع سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اسی پریشانی میں جب وہ جا رہے ہیں تو یسوع المسیح ان پر ظاہر ہوتا ہے، ان مسافروں کا ہم سفر بنتا ہے، اور اجنبی بن کر ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور وہ بڑے حیران ہو کر کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ یروشلم کے اندر تو ہی ایک مسافر ہے جس کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہیں؟ سارا یروشلم اس بات کو جانتا ہے۔ تو وہ اجنبی بن کر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کچھ علم نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ تو وہ پھر ساری سٹوری اسے سناتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع المسیح ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، خدا کے کلام کے ذریعے سے، نوشتوں کے ذریعے سے، صحائف انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء کی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے، توریت کے ذریعے سے۔ اس سفر کے دوران سارا کلام خداوند یسوع المسیح انہیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ضرور تھا
تم نبیوں کی باتوں میں اور ان پر ایمان لانے میں اتنے کم اعتقاد کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کے نبیوں کے نوشتے کیا کہتے ہیں۔ یہ ضرور تھا کہ مسیح دکھ اٹھائے اور مصلوب ہو جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور جب یہ سفر کرتے 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 ان کی ساری مایوسی کو ختم کیا، بے دلی کو ختم کیا، ان دلوں کو پرجوش بنایا، اور آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ اور جب ان کا گاؤں نزدیک آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اندھیرا ہو چکا ہے، سورج ڈھل گیا ہے، اب تو ہمارے ساتھ رہ تاکہ صبح سویرے اپنا سفر جاری کرنا۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح روٹی لے کر اسے برکت دیتے ہیں، توڑ کر انہیں دیتے ہیں، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ عموس کی کہانی ہے، یہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ایک خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ یسوع المسیح کا ظہور اپنے شاگردوں پر ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ایمان میں مضبوطی ہو رہی ہے، اور وہ روٹی توڑتے وقت خداوند یسوع المسیح کو پہچانتے ہیں۔ آج کی اس پاک انجیل میں دو باتیں بہت اہم ہیں کہ پہلے خداوند یسوع المسیح انہیں کلام سناتے ہیں، سارا پرانا عہد نامہ دہراتے ہیں، نوشتوں کی باتیں کرتے ہیں، صحائف انبیاء کی باتیں کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کلام کو سمجھیں۔ اسی لیے یہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے اندر دو دسترخوان لگائے جاتے ہیں، یہ کلام کا دسترخوان ہے اور وہ یسوع کے پاک بدن اور خون کا دسترخوان ہے۔ روٹی توڑتے وقت یسوع کو پہچانا گیا ہے، زندہ یسوع کا تجربہ، زندہ یسوع سے ملاقات، زندہ یسوع کی قربت، زندہ یسوع کی برکت، زندہ یسوع سے میل ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ زندہ یسوع کا تجربہ جب بھی ان ایام کے اندر شاگردوں نے کیا ہے تو وہ پاک یوخرسٹ میں ہے۔ جب روٹی توڑی جاتی ہے تو لوگ یسوع کو پہچانتے ہیں۔ روٹی توڑتے وقت یسوع کو پہچانا جاتا ہے۔ جھیل کے کنارے یسوع کہتا ہے آؤ ناشتہ کر لو۔ آج جب روٹی توڑی جاتی ہے تو وہ اسے پہچان لیتے ہیں۔ یہ دسترخوان کلام کا دسترخوان ہے۔ آپ سب کو بھی یہاں سے کلام سنایا جاتا ہے۔ یہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا، کیتھولک چرچز کے اندر دو دسترخوان آپ کو ملیں گے، کلام کا دسترخوان اور یسوع کے پاک بدن اور لہو کا دسترخوان۔ اور کسی چرچ میں آپ کو بیک وقت دو دسترخوان نہیں ملیں گے۔ کلام پر بہت زور ہے، کلام بہت اچھی بات ہے، کلام سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج یسوع اپنے شاگردوں کو پہلے کلام کے ذریعے روشنی دیتا ہے، لیکن اصل پہچان روٹی توڑتے وقت ہوتی ہے۔ جب یسوع برکت دے کر روٹی دیتا ہے تو وہاں پر یسوع کا
انکاؤنٹر ہوتا ہے، ہم یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، یسوع کو پہچان سکتے ہیں، یسوع کی قربت میں آ سکتے ہیں۔ ہمارا کیتھولک مسیحی ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ اس قربان گاہ پر یسوع فزیکلی، حقیقتاً یہاں پر وہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے۔ اس کی پاک قربانی اس قربان گاہ پر ہوتی ہے، اس کا پاک لہو اور اس کا پاک بدن توڑا جاتا ہے، اور وہ بے عیب برہ جس کی آج پطرس بات کر رہا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے پاک لہو سے خریدے ہوئے ہیں، اور یہ عمل یہاں پر ہوتا ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے، اگر ہم مکمل طور پر اس قربان گاہ کی حقیقت کو سمجھ جائیں کہ اس پر جو عمل دہرایا جاتا ہے وہ ہے کیا، کہ یسوع وہاں پر برہ بن کر اس کی قربانی ہو رہی ہے اور ہم سب اس کی پاک قربانی میں شامل ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ اس قربان گاہ پر ہو کیا رہا ہے، اس مذبح پر کیا عمل دہرایا جا رہا ہے، تو ہماری سانسیں بھی بند ہو جانی چاہیے کہ یسوع کی پاک قربانی اس مذبح پر ہر اتوار، ہر روز، اور ہم اس قربانی کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس عمل میں شامل ہوتے ہیں، اس قربانی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے پاک ماں کیتھولک کلیسیا پاک یوخرسٹ کو ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور مانتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ عبادتوں کا عروج ہے۔ جتنی مرضی آپ عبادتیں کر لیں، جتنے مرضی پرستش کر لیں، جتنی مرضی روزریاں پڑھ لیں، جتنے مرضی گیت گا لیں، لیکن پاک ماس کی قربانی میں شامل ہونا سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ یہ عبادتوں کا عروج ہے، یہ عبادت اعلیٰ ترین عبادت ہے جس میں برہ یسوع قربان ہوتا ہے اور اس کے پاک بدن اور لہو کی قربانی خداوند خدا کے حضور گزرانی جاتی ہے۔ اس لیے آج کی پاک انجیل ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور خاص طور پر پاک یوخرسٹ کے بارے میں، کلام کے بارے میں۔ ہمارا دسترخوان جو کلام کا ہے، یہاں پر بھی ہمیشہ پہلی تلاوت پرانے عہد نامے سے ہوتی ہے، صحائف انبیاء سے ہوتی ہے، توریت سے ہوتی ہے، اور پھر نئے عہد نامے کی وہ تلاوت اس پرانے عہد نامے کی تکمیل کرتی ہے۔ ہم ان دونوں کو ریلیٹ کر کے اس کا میسج آپ تک پہنچاتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کیا کہا گیا اور یہ کیسے مکمل ہوا، کیسے پورا ہوا، کس طرح نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ پہلی کہی گئی باتیں جو علامتی طور پر تھی، جو ویزیبل نہیں تھی، وہ کس طرح ویزیبل بنتی ہیں، کس طرح وہ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے دو دسترخوان کیتھولک چرچ کے اندر سجائے جاتے ہیں، تاکہ جس طرح آج خداوند یسوع المسیح پہلے کلام کے وسیلے سے ان دو شاگردوں کو سارے کا سارا کلام سکھاتا ہے، سناتا ہے، اور اس کے بعد وہ روٹی توڑتے وقت اسے پہچانتے ہیں۔ تو یہ دو دسترخوان جو ہیں ہمیں یسوع کے قریب لے کر جاتے ہیں، یسوع کو پہچاننے میں مدد کرتے ہیں، یسوع کی قربت میں آنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ خداوند کے ساتھ رہنا، اور وہ شاگرد جب خداوند یسوع مسیح غائب ہو جاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ راستے میں ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کلام شیئر کر رہا تھا، تو ہمارے دل پرجوش ہو رہے تھے۔
پہلے وہ یسوع کو کہتے ہیں کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے، اب نہ جا، اب ہمارے ساتھ رہ۔ اور جب وہ یسوع کو پہچان لیتے ہیں، روٹی توڑتے وقت جب یسوع کو جان جاتے ہیں کہ واقعی ہی یسوع زندہ ہو چکا ہے، تو ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں رہتا۔ لکھا اسی گھڑی ایٹ دا مومنٹ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی اندھیرا ان کے لیے نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی نا امیدی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تر و تازہ ہو گئے ہیں، ایمان میں مضبوط ہو گئے ہیں، خوف ختم ہو گیا ہے، اور جرأت اور دلیری کے ساتھ اسی وقت اندھیرے میں واپس جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا، یہ ساری کہانی سناتے ہیں کہ یسوع واقعی ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم نے روٹی توڑتے وقت اسے پہچانا ہے۔ ہالیلویا! یسوع در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر خداوند یسوع المسیح 11 دفعہ 11 ظہور ہیں ان پاشکائی 7 ہفتوں میں۔ خداوند یسوع المسیح 11 دفعہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے مختلف اوقات کے اندر ظاہر ہو کر اپنی قیامت کو یقینی بنا رہا ہے، تاکہ بعد میں کوئی شخص سوال نہ کر سکے، اس قیامت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس قیامت کو کوئی جھٹلا نہ سکے، اس قیامت کے بارے میں کوئی منفی پروپوگنڈا نہ کر سکے۔ اس لیے 11 دفعہ خداوند یسوع المسیح خود جلالی بدن کے ساتھ حاضر ہو کر، ظاہر ہو کر، اپنے ظہوروں کے وسیلے سے لوگوں کی زندگیوں کو، ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ یہی لوگ میری قیامت کے سچے اور زندہ گواہ بنے۔ اس لیے آج کی انجیل ہمیں خدا کے کلام کی طرف لاتی ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ وفادار رہنا ہے، خدا کے کلام سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے روشنی ہے، چراغ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں حکمت دیتا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں کی درست رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ایمانی، روحانی اور دینی باتیں بتاتا ہے۔ خدا کا کلام پتھر دلوں کو توڑتا ہے اور نرم کرتا ہے۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے جو بند اور گودے میں سے گزر کر انسانی زندگی کی رہنمائی کرتی ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے تر و تازگی پیدا کرتا ہے، ہمارے ایمان کی تر و تازگی ہوتی ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ جب خدا کا کلام ہو رہا ہوتا ہے تو یقیناً ان شاگردوں کی طرح کبھی کبھی ہمارے دل بھی پرجوش ہو جاتے ہیں، پرجوش ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں آج کلام تو انج لگدا جدوں تو میرے تے کیتا ہے، باہر جا کر بہت ساری باتیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ میری باتیں کر رہے، تو وہ پرجوش ہے۔ آپ خدا کا کلام آپ کو ٹچ کر رہا ہے، خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو سکھا رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے کلام کو اس دسترخوان سے ہمیشہ بڑی یکسوئی کے ساتھ باتوں کو سنا کریں، بڑی یکسانیت کے ساتھ، بڑے متانت کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ خدا کا کلام سنا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے وسیلے سے ہم بچ رہے ہیں، اس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں ایک تحریک آتی ہے، اس کے وسیلے سے ہم خداوند کے قریب آتے ہیں۔ اس لیے آج تیسرے اتوار کے موقع پر یہ پاک انجیل جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس پر جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ پاک یوخرست ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور ہے۔ ہمیں پاک یوخرست کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ آنا چاہیے،
تیاری کے ساتھ. یہ محبت کا ساکرامنٹ ہے. ہم ایک ہی پیالے اور ایک ہی چنگیر سے کھاتے ہیں. یہ محبت کی بہت بڑی علامت ہے ہمارے کلچر کے اندر. ہمارے کلچر کے اندر ایک ہی پلیٹ میں کھانا محبت کو عروج دینا ہے. بہت دفعہ میاں بیوی وہ دو برتنوں میں نہیں کھاتے, ایک ہی برتن میں کھانا پسند کرتے. کیا ہے اس سے وہ شو کیا کرتے ہیں؟ اپنی محبت کو کہ ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, دو زندگیاں ایک بن چکی ہیں. اتنی گہری محبت ہے کہ ہم اگر دو پلیٹوں میں دو کٹوریوں میں کھائیں گے تو ہم علیحدہ محسوس کریں گے, لیکن چونکہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کے اندر اتنے قریب ہیں, اتنے مضبوط ہیں, اس محبت میں ہم ایک ہو چکے ہیں, تو لہٰذا ضرورت نہیں ہے کسی اور برتن کی. دو بڑے گہرے دوست کبھی کبھی ایسا ہی کرتے ہیں, تو وہ بھی اپنی دوستی کی محبت کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پر کھانا ہمارے کلچر کے اندر ہماری محبت اور ہمارے رشتوں کی مضبوطی کا سبب ہے. بہن بھائی, یہ سارے رشتے جو بہت عزیز ہیں, بہت قریب ہیں, اور ان رشتوں کی مضبوطی اور محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں جب ایک ہی پلیٹ اور ایک ہی کٹوری میں بار بار ہم اسی میں ایک ہی جگہ پر نوالے توڑتے اور کھاتے ہیں. تو یہ ایک محبت کی عظیم نشانی ہے, اور یہی عمل یہاں پر دہرایا جاتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم ایک ہی پیالے اور ایک ہی پلیٹ میں سے کھاتے ہیں. مختلف جگہوں سے ہم ہوتے ہیں, ہماری کوئی کہیں سے ہے, کوئی کہیں سے ہے, کسی کی بیک گراؤنڈ کوئی ہے, کسی کی بیک گراؤنڈ کوئی ہے, ان پڑھ, پڑھے لکھے, چھوٹے بڑے بزرگ, سب ہم ایک جماعت کی, اور ایک ہی منظر ہے, ایک ہی ہماری بات ہے کہ ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں. یہ محبت ہے جو یسوع نے ہمارے ساتھ کی ہے. یہ محبت کا ساکرامنٹ ہے. یہ ہم سب کو ایک کر دیتا ہے. دنیا بھر کے مسیحی چاہے کسی بھی کلچر, کسی بھی لینگویج, کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں, جو پاک ہیکل میں آ جاتے ہیں تو وہ یسوع کی محبت میں ایک ہو جاتے ہیں. محبت کا ساکرامنٹ ہے, شکر گزاری کا ساکرامنٹ ہے, اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لفظ یوخرسٹ کا مطلب ہی تھینکس گیونگ ہے کہ ہم اس محبت کا شکر کریں جو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. شکر گزاری کا یہ ساکرامنٹ ہے. تو اس لیے اس ساکرامنٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں تھر تھرانا چاہیے, ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے کہ ہم کس ریورنس کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس رسپیکٹ کے ساتھ اس پاک بدن اور خون کو حاصل کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ پاک شراکت لینے کے لیے آتے ہیں تو بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ہم آمین نہیں کہتے. جب کہا جاتا ہے مسیح کا بدن یا مسیح کا پاک بدن تو ہم آمین نہیں کہتے, اسے قبول نہیں کرتے, زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے. تو یہ ضروری ہے ضروری ہے. جب کاہن یا کوئی بھی آپ کو پاک شراکت دے رہا ہے, کوئی کیٹیکسٹ دے رہا ہے, کوئی سسٹر دے رہی ہے, کوئی یوخرستی منسٹر دے رہا ہے, تو جب بھی وہ کہتا ہے مسیح کا بدن
تو آپ کا جواب ضروری ہے، آپ کا جواب ضروری ہے آمین، کہ میں اس بدن کا حصہ بننا چاہتا یا چاہتی ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اس کی ساری تعلیمات اور ساری باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہوں، میں آمین کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ضروری ہے، سنا جانا چاہیے آمین۔ بہت دفعہ ہم ایک ہی ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ یسوع بادشاہ ہے ہمارا، اور اس کے لیے تخت ہونا چاہیے، تخت۔ یہ دونوں ہاتھوں کا تخت بنانا ہے تاکہ ہمارا دلوں کا جو بادشاہ ہے وہ اس تخت پر آئے بیٹھے۔ ہمارا بایاں ہاتھ اوپر ہونا چاہیے اور دایاں ہاتھ نیچے ہونا چاہیے، اور پھر دائیں ہاتھ سے اس ہوستیا کو جو یسوع کا پاک بدن بن چکی ہے اسے اٹھا کر اپنی زبان پر رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا، ایسے لینا ہے۔ اس سے ریورنس نظر نہیں آتی، اس سے آپ کی وہ رسپیکٹ نظر نہیں آتی۔ پھر جب آپ آتے ہیں تو اس میں آپ کے آنے سے آپ کی عاجزی اور رسپیکٹ نظر آنی چاہیے، ہاتھ جوڑے ہونے چاہیے، بٹن بند ہونے چاہیے۔ آپ کس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کا ایمان ہے کہ میں یسوع کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں۔ تو جتنا بھی احترام کریں کم ہے، جتنا بھی احترام کریں گے کم ہے۔ آپ نے بہت زیادہ احترام، ادب اور اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے جب بھی پاک شراکت لینی ہے۔ آپ کی نظریں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سوچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مکمل طور پر آپ اپنے آپ کو خداوند کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج میں اپنے دل میں، اپنے بدن میں اس پاک ترین ہستی کو اپنے بدن کا حصہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اتنی بڑی شکر گزاری ہے، اتنی بڑی شکر گزاری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ آئیں۔ پرانے عہد نامے میں ہیکل کے 3 حصے تھے، اور یہ حصہ جو ہے وہ بہت ہی قدوس القداس اسے کہا جاتا تھا، پاک ترین حصہ۔ اس حصے میں کوئی عام شخص نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب زکریا کاہن قربانی چڑھا رہا تھا اور اس کو فرشتے کی رویا ہوئی تو لوگ باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ آ کر دیکھے کہ کیا ہوا ہے زکریا کے ساتھ، کیونکہ وہ اس حصے میں تھا جہاں کوئی دوسرا شخص نہیں جا سکتا۔ تو ہماری یہ سنچری جو ہے یہ بھی ہیکل کی طرح ایک پاک ترین جگہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر احترام اور خدا کا خوف ضرور ہونا چاہیے۔ بے دھڑک ہم ایسے ہی اس پر آنا جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس حصے سے تھوڑا دور رہ کر خدا کی عبادت کرنا، خدا کو یاد کرنا اور خدا کا شکر ہی کرنا ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ انتہائی پاک ترین حصہ ہے۔ تو اس لیے اس پر قدم رکھنے کے لیے کئی بار سوچنا چاہیے، کئی بار سوچنا چاہیے کہ میں کیسے اس جگہ پر اپنا قدم رکھوں، کیا میں اس اہل ہوں؟ تو آج ان ساری باتوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ پاک یوخرسٹ کی جتنی تعظیم کی جائے وہ کم ہے،
اس لیے آئیں خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا کے کلام اور پاک یوخرست کے ساتھ محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کریں تاکہ ہم بہتر مسیحی مومن بن سکیں۔ ان پاشکائی ایام میں خدا آپ سب کو اپنی برکات سے نوازے تاکہ آپ زندہ یسوع کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔